سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بے مثال صبر اور بے حساب اجر۔ ام المومنین ام القاسم سیدہ قریش حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ صابرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 25 سال تک مشکل ترین حالات میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف پایا۔ خصوصاً جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی۔ ہر جانب ایسی مشکلات تھیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تقریباً 3 سال تک قریش مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان عالی شان کا مکمل معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا۔ شہزادہ والا شان سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کے وصال پر دل کو چھلنی کر دینے والے تانے دیے گئے۔ شہزادیوں کے حوالے سے دل خراش واقعات پیش آئے، مگر ان تمام حالات میں سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف خود بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ ہر موقع پر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تسلی دی۔ آپ ہمارے دور کی اصطلاح کے مطابق کروڑ پتی خاتون تھیں اور آپ نے اپنی ساری دولت اپنے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ ایک موقع پر میں یعنی عائشہ نے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ابدلنی اللہ بہا خیرا منہا صدقتنی اذ کذبنی الناس ستنی بمالہا اذا حرمنی الناس ورزقنی اللہ منہا الولد اذا لم یرزقنی من غیرہا۔ یعنی میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگ مجھے کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھے تب اس نے اپنے مال اور جان کے ذریعے میری غمخواری کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی۔ ایک موقع پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ آپ کے پاس کھانا وغیرہ لے کر حاضر ہو رہی ہیں، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ۔ یعنی جب وہ آئیں تو انہیں رب کریم کی طرف سے بھی سلام دیجئے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں خولدار یعنی اندر سے خالی موتی سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری بھی عطا کیجئے گا، جس میں نہ تو کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔